بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج مغرب کی اذان کے ساتھ ہی یکم ذی الحجہ شروع ہو جائے گا۔ یہی ہیں وہ مبارک ایام جن کی انتظار تھی، یہی ہیں وہ مبارک ایام جنہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے پر فضیلت حاصل ہے، یہی ہیں وہ ایام جن میں کیے ہوئے اعمال بارگاہ الہی میں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں بنسبت دیگر ایام کے، یہی ہیں وہ ایام جن میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، یہی ہیں وہ ایام جن میں رات میں کی جانے والی عبادت ایسی ہے جیسا کہ آپ نے شب قدر میں عبادت کی۔ آئیے ہم اپنے ان ایام کو قیمتی بنانے کا منصوبہ مغرب شروع ہونے سے اور ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے پہلے بنا لیں۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ جو ہی یہ مغرب کی اذان ہو اور ہم نماز کے بعد یا یہ کہ اذان کے بعد جیسے آسانی ہو چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لیں، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، اور اس کے بعد پھر ہم عزم کریں، یہ ہر مہینے میں ہونا چاہیے مگر اس مہینے میں خاص طور سے، کہ ہم انشاءاللہ ان ایام میں کوئی نماز بغیر تکبیر اولیٰ کے نہیں پڑھیں گے، باجماعت نمازیں پڑھنے کا عزم ہو۔ نمبر 2، قرآن مجید ان ایام میں یعنی 9 دنوں میں کم از کم ایک قرآن مجید مکمل کرنے کی کوئی ترتیب بنا لیں۔ اگر آپ 3.5 پارے یومیہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ 9 دن سے بھی پہلے قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ ان 3.5 پاروں کو بھی آپ تقسیم کر لیں، کچھ فجر کے بعد پڑھیں، یہ مغرب سے لے کر مغرب تک 3.5 پارے ہونے چاہیے 24 گھنٹے میں، تو کچھ پارے رات کو پڑھ لیں، کچھ فجر کے بعد پڑھ لیں، کچھ دن میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ آسانی سے عمل ہو جائے گا۔ اور تیسرا کام یہ کیا جائے، بلکہ چوتھا، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام میں تسبیحات کا اہتمام کریں، خاص طور سے تیسرا کلمہ چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں، تکبیرات تشریق بھی، یہ تیسرا کلمہ بھی، اور بہت بہتر ہوگا کہ ایک جگہ بیٹھ کر 100 دفعہ اس کلمے کو پڑھ دیں، ورنہ آخری درجے میں ہر نماز کے بعد 3 دفعہ تو اس کو پڑھ ہی دیا کریں تاکہ ہم کثرت میں جو ہے نا اس کا اہتمام کرنے والے ہو جائیں۔ ایک 5ویں جو بات ہے وہ یہ کہ ہم صدقہ اور خیرات کا بھی اہتمام کریں۔ ایک 6ٹھی گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی جملہ عبادات میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، نوافل میں اضافہ کریں، ان دنوں میں تہجد پڑھنا لازم کر لیں اپنے اوپر، رات کو کم از کم 2 رکعتیں تو پڑھ کے ہی سو جائیں، اس کی برکت سے باوضو سونا بھی نصیب ہو جائے گا اور 2 رکعتیں بھی ہو جائیں گی۔ روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں، خصوصاً کل کا روزہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جمعرات کا دن بھی ہے اور ذی الحجہ کا جو ہے وہ مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، تو اس روزے کو شامل کریں، آگے پیر کا دن آ رہا ہے اس میں رکھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9 کے 9 دن ہم روزے کا اہتمام کریں، اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس کی کوشش کیجیے، جمعرات ہے، پیر کا دن ہے، پھر آگے پھر دوبارہ جمعرات کا دن آ رہا ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن ہے، تو اور پھر یوم عرفہ کا دن جمعے کے دن آ رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ سارے ایام میں جتنا ممکن ہو سکے ہم عبادت کریں۔ اور آخری گزارش یہ کہ اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان دنوں میں ہم گناہوں سے بچیں گے، ہمارے گھر میں بھی ان اعمال کا اہتمام ہو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ آج ہی وہ حضرات جو سمجھتے ہیں کہ میں نیٹ استعمال کروں گا تو گناہوں سے بچ نہیں سکوں گا، تو وہ اپنے موبائلوں کو سیٹ پہ کر دیں، جیسے ہمارے یہ 9 دن ایسے گزرے ہیں 10 دن جیسے ہمیں روزہ ہے، اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد قدر بلند آواز سے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں
پڑھنا تو واجب ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اپنے دیگر دوست احباب کو بھی ان باتوں کی ترغیب دیں، خود بھی ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔